اس کہانی کا عنوان ہے چشمے ہوں بستہ سے، اور یہ ایک علامتی کہانی ہے۔ سمجھنے کے لیے ہم نے سامعین اور ناظرین پر چھوڑ دیا ہے۔ سالہ سال سے وہ اسے کلیجے سے لگائے ہوئے تھا۔ اسے اب تک اپنی تخلیق کا کوئی شایان نشان خریدار نہیں ملا تھا۔ یوں تو مکمل ہوتے ہی اس کے بے شمار گاہک آنا شروع ہو گئے تھے۔ جو بھی اسے دیکھتا اس سے مر مٹتا، اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ ہر شخص اسے اپنے گھر کی زینت بنانے کا خواہش مند تھا، اس کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا۔ بے مثال ہے، لاجواب ہے، انمول ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی بھی خریدار اسے اپنی تخلیق کے معیار پر پورا اترتا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بے پناہ خواہش تھی کہ وہ اس خون جگر سے تخلیق کیے ہوئے فن پارے کو کسی ایسے خریدار کے ہاتھ فروخت کرے جو اس کی صحیح قدر و منزلت پہچان سکے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسے فروخت ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر وہ اس واہمے کو جھٹک دیتا۔ وہ اتنا تنگ دل اور تنگ نظر ہرگز نہیں تھا۔ یہ تخلیق اس کی ذات کا حصہ تھی، یہ وہ خود تھا، اور کوئی خود کو اتنی آسانی سے نہیں بیچتا۔ اس کو فروخت کرنے کے لیے مناسب ترین گاہک کا ہونا ضروری تھا، مگر کچھ دنوں سے ایک انجانا شخص اس کی تخلیق خریدنے کے لیے روز آنے لگا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے ٹالتا رہتا، دس بہانے کرتا، لیکن شاید وہ خریدار بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ روز آ جاتا تھا، گھنٹوں اس کی خوشامد کرتا، اس کے لہجے میں ایک لجاجت ہوتی۔ میں آپ کی تخلیق کو بہت نمایاں مقام دوں گا، پوری دنیا میں اس کی نمائش ہوگی، اس کی تعریف ہوگی، لوگ دیکھیں گے، سراہیں گے۔ ایسی لاجواب چیز کو دنیا سے چھپا کے رکھنے سے کیا فائدہ؟ آپ کو خوشی نہیں ہوگی جب پوری دنیا میں لوگ اسے پسند کریں گے، اس کی تعریف کریں گے؟ وہ دونوں کو ٹالتا رہا۔ خریداری کی نظروں میں ایک عاجزی اور التجا ہوتی تھی۔ خریدار کا اصرار بڑھتا گیا، وہ کمزور پڑتا گیا۔ نہ جانے کتنی جنگ تھی جو اس نے خود سے لڑی، لیکن آخرکار خریدار جیت گیا اور وہ ہار گیا۔ نہ معلوم کون سا جذبہ تھا جس نے اپنی خواہش کے خلاف اپنی تخلیق خریدار کے حوالے کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بے حد اصرار کے باوجود اس نے کوئی قیمت نہیں دی۔ خریدار بے حد شکر گزار تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم کھوکھلا ہو گیا تھا، کسی نے اس کی روح نکال لی تھی۔ اس نے کس طرح زمانے کے سرد و گرم سے اسے بچا کر رکھا تھا۔ ہر روز وہ اسے دیکھتا تھا اور اس کے جسم میں توانائی آ جاتی تھی، اس کی روح کو تسکین ملتی تھی، اس کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی تھی۔ اس کی بنیاد رکھنے سے آج تک کے تمام واقعات فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے چلنے لگے۔ صرف اس کو مکمل کرنے میں اسے لگ بھگ 1 سال لگا تھا، لیکن نوک پلک سے درست کرنے اور اس کو مختلف زاویوں سے سدھارنے نے اس کی تراش خراش میں اس میں دیدہ زیب رنگوں کی آمیزش کرنے اور ایک لاسانی تخلیق بنانے میں اسے سالوں لگ گئے۔ اس نے اپنی پوری جوانی اس تخلیق کو یہ روپ دینے میں صرف کر دی تھی۔ جو اسے بناتا گیا، اس کی خوبصورتی نکھر کر سامنے آتی گئی اور اسے اس سے محبت بھی بڑھتی گئی۔ اور کیوں نہ بڑھتی؟ اس کی تخلیق میں اتنے عرصے جس کا وہ تکلیف اور اذیتوں سے گزرا تھا، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ اس کے خمیر میں اس کا خون جگر، طویل راتوں کی بے خوابی اور دن بھر کی جان لیوا محنت، ایک کروٹ بے چینی، ذہنی اور جسمانی اذیتیں اور پور وہ دکھ اور درد شامل تھا جو کسی تخلیق کو اصل شکل دینے میں ہوتا ہے۔ سارا دن اس کا ذہن اور جسم دونوں کام کرتے رہتے، اور دن گزرنے کے بعد جب رات آتی تو وہ تھک کر ڈال ہو جاتا، لیکن اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی۔ کبھی اٹھتا، کبھی لیٹتا، کبھی ٹہلتا، کبھی سوتا، کبھی جاگتا۔ اس کے حلق میں پیاس سے کانٹے پڑنے لگتے، اس کے ایک انگ میں درد اٹھتا، اور رات ایک طویل بے آب و گیا کبھی نہ ختم ہونے والا صحرا بن جاتی، جسے عبور کرنا قیامت سے کم نہ ہوتا۔ اور پھر وہی صبح، وہی تخلیق کا کر، وہی محنت، وہی جوڑ درد۔ اور آخر ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ منزل تک پہنچ گیا۔ اس کی تخلیق مکمل ہو گئی، اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ خود بھی اس پر دین و رات سے فدا ہو گیا۔ خدا کری سے کسی کی نظر نہ لگے۔ تخلیق کے جس کرب سے وہ اتنے لمبے عرصے گزرا تھا، اسے پا کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ اب وہ بالکل مطمئن تھا۔ ایک کیف، ایک سرور، ایک سرخوشی اس پر طاری رہتی،
اس نے اپنے گھر کی سب سے بلند جگہ پر اسے سجا دیا۔ وہ اس کے عشق میں اس قدر گرفتار ہوا کہ دن رات اس سے باتیں کرنے لگا، اسے اپنی ساری تکلیفوں، تھکن، محنت اور اذیتوں کے بارے میں بتاتا رہتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کا حال سن کر اس کی تخلیق کے چہرے پر ہمدردی کی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے، طاری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس بات پر بہت شکر گزار ہو جاتا ہے کہ اس کی تخلیق میں اس کے تخلیق کار کو اتنے مصائب جھیلنے پڑے۔ ایسا بھی محسوس ہوتا کہ وہ اپنے تخلیق کار کے احساسات اور جذبات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ وہ اپنے تخلیق کے ساتھ بالکل اسی طرح گزار رہا ہے جس طرح اس کا تخلیق کار۔